اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم الهمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. جی سبق یاد ہے بھائی؟ کوئی بسم اللہ کر لے. کر دی انہوں نے. خاص کے لیے دو تعریفیں لے آئے. فالخاص کل لفظ وضع لمعنی معلوم علی الانفراد، اور وکل اسم وضع لمسمى معلوم علی الانفراد. کل اسم وضع لمسمى معلوم، وضع لمسمى معلوم، اس قید سے نکل گیا. لمسمى معلوم کی قید سے نکل گیا. کیا نکل گیا جی؟ اس سے مشترک، اس میں خصوص الجنس، خصوص النوع یہ نکل گیا، اور عام بھی نکل گیا. عام بھی نکل گیا اس لیے کہ وہ شخص معین کے لیے وضع نہیں ہوتی، ایک شخص معین کے لیے نہیں بلکہ بہت سے افراد کے لیے وضع ہوتی ہے. تو لمسمى معلوم سے، وضع لمسمى معلوم سے خاص کی جو دو قسمیں ہیں، خصوص الجنس اور خصوص النوع، وہ بھی نکل جاتے ہیں، اور مشترک بھی نکل جاتا ہے. مشترک باقی ہے، عام نکل جاتا ہے، عام نکل جاتا ہے. علی الانفراد، علی الانفراد کی قید سے مشترک نکل جاتا ہے، اس لیے کہ مشترک بھی بہت سے مسمى کے لیے وضع ہوتی ہے، لیکن وہ مسمى ایک نہیں ہوتی، بہت ساری ہوتی ہے. مسمى معین ہوتی ہے لیکن ایک نہیں ہوتی، بہت سارے ہوتی ہے. زید، ایک کا نام بھی زید ہے، دوسرے کا نام بھی زید ہے، تیسرے کا نام بھی زید ہے، لہذا 3 بندوں کے نام زید آ گئے. تو یہ علی الانفراد نہیں ہے، علی الانفراد الگ الگ وضع کے ساتھ ہے، اس لیے علی الانفراد کی قید سے مشترک نکل جائے گا، اس لیے کہ اس کی وضع ہر شخص کے اعتبار سے، ہر شخص کے اعتبار سے ہے. سوال یہاں یہ ہے کہ مصنف نے خاص کے لیے 2 تعریفیں کیوں ذکر کی؟ ایک ہی تعریف ذکر کرتے جیسے کہ باقی اصولیین نے کیے، تو اس کے 3 جواب شارحین نے ذکر کیے. پہلا جواب یہ ہے کہ جو عام کی خاص کی جو پہلی تعریف ہے یہ خاص العین کو شامل نہیں، خاص العین کو شامل نہیں ہے، چونکہ یہ خاص العین اخص الخصوص ہے، اس میں بالکل شرکت نہیں ہو سکتی، اس لیے خاص العین کے لیے مستقل علیحدہ تعریف ذکر کی ہے. اس لیے کہ وہاں کہا فالخاص، پہلی تعریف میں فالخاص کل لفظ وضع لمعنی معلوم، تو وہ معنی ہے، اور خاص العین یہ مسمى ہوتا ہے، اس لیے پہلی تعریف جو ہوتی ہے وہ خاص العین کو شامل نہیں تھی. اس وجہ سے مصنف 2 تعریفیں لے آئے، خاص العین کے لیے الگ تعریف لے کے آئے کہ پہلی تعریف اس کے لیے خاص العین کو شامل نہیں تھی، اس لیے کہ اخص الخصوص ہوتا ہے اور اس میں شرکت ہوتی نہیں ہے، اس لیے یہ خصوصیت میں دوسرے کے ساتھ بغیر شرکت کے یہ خصوصیت میں کامل ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کے لیے علیحدہ سے تعریف لے آئے تاکہ اس میں شرکت نہ ہو. دوسرا جواب یہ ہے
کہ جو پہلی تعریف ہے، پہلی والی تعریف وہ خاص العین کو شامل ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ خاص کی جو پہلی تعریف تھی وہ خاص العین کو شامل تھی۔ پہلی تعریف کے مطابق خاص العین کو شامل نہیں تھی۔ پہلا جواب کہ جو پہلی تعریف ہے یہ خاص العین کو شامل نہیں تھی، یہ شامل تھی لیکن پھر بھی خاص العین کے لیے دوسری تعریف لے آئے، کیونکہ یہ اخص الخصوص ہے، خصوصیت میں کامل ہے، اس وجہ سے علیحدہ تعریف لا کر اس کو ذکر کیا، حالانکہ پہلی تعریف میں یہ بھی داخل ہے، پہلی تعریف میں خاص العین داخل ہے۔ تو پہلا جواب یہ ہو گیا کہ پہلی تعریف میں اگرچہ خاص العین داخل ہے لیکن پھر بھی اس کو علیحدہ تعریف کے ساتھ ذکر کر دیا، کیونکہ یہ خصوصیت میں کامل ہے، اس میں شرکت ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے باقی چیزوں سے خاص العین اور خاص الجنس سے علیحدہ کر کے اس کو مستقل طور پر ذکر کر کے اس کے لیے نئی تعریف کی۔ تو اخص الخصوص ہونے کی وجہ سے اس کے لیے دوسری تعریف لے آئے، اگرچہ پہلے تعریف میں داخل تھی۔ یہ پہلا جواب ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ پہلی تعریف میں داخل نہیں تھی، یہ پہلی تعریف میں داخل نہیں تھی، اس لیے کہ وہاں کہا فالخاص کل لفظ وضع لمعنی معلوم، تو وہ معنی ہے اور یہ مسمى ہے، ذات ہے، اس لیے یہ پہلی بار تعریف میں داخل نہیں، اس لیے دوسری تعریف اس کے لیے کر کے لے آئے۔ دوسرا جواب سمجھ میں آ گیا؟ البتہ اس پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ جواب آپ کا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں ہم وضع لمعنی معلوم میں تعویل کر سکتے ہیں کہ معنی معلوم یہ معنی مفہوم کے معنی میں ہو، وضع لمفہوم معلوم، تو معنی کی تعویل مفہوم سے ہو سکتی ہے۔ جب معنی کی تعویل مفہوم سے ہو سکتی ہے تو مفہوم تو عام ہے، چاہے وہ مفہوم کسی عین کی ہو یا کسی معانی کی ہو، اس میں معانی یعنی اعراض اور جواہر دونوں داخل ہو جاتے ہیں، وہ اعیان کو بھی اور اعراض یعنی معانی دونوں کو شامل ہے، مفہوم میں دونوں داخل ہے، لہذا خصوص الجنس بھی اس میں داخل ہو گئی، خصوص النوع بھی داخل ہو گئی، کیونکہ ان کا تعلق معانی سے ہے، اور مسمى بھی اس میں داخل ہو گئی، اس کا تعلق اعیان سے ہے، عین سے ہے، مسمى سے ہے۔ تو جو دوسرا جواب دیا اس پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ جواب درست نہیں، اس لیے کہ پہلی والی تعریف میں معنی معلوم میں تعویل ہو سکتی ہے کہ معنی بمعنی مفہوم کے ہو جائے، تو جب معنی مفہوم کے معنی میں لے لیا جائے تو پھر وہ والی تعریف جامع بن جائے گی، جیسے خصوص النوع اور خصوص الجنس کو شامل ہوتی ہے اسی طرح خصوص العین کو بھی شامل ہوتی ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اصل میں خاص کی دو قسمیں ہیں، خصوص کی دو قسمیں ہیں، ایک خصوص وہ ہے جو ان چیزوں میں جاری ہو جاتی ہے جو خارج میں موجود ہو، یعنی اعیان ہو، یعنی اعیان جواہر، اور خصوص کی دوسری قسم وہ ہے کہ جو امور ذہنیہ میں سے ہے، امور ذہنیہ میں سے ہے، یعنی معانی ہے۔ خصوص کی یہ دو قسمیں ہیں، خصوص کا تعلق ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو امور خارجیہ ہے، خارج میں موجود ہے، یعنی اعیان اور جواہر سے تعلق رکھتا ہے، اور خاص کی دوسری قسم وہ ہے کہ جو امور ذہنیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ماتن مصنف دو تعریفیں اس لیے لے کے آئے تاکہ خاص خصوص کی ان دو قسموں کی طرف اشارہ ہو سکے، خصوص کی ان دونوں قسموں کی طرف کیا ہو جائے، جب خصوص امور خارجیہ میں بھی جاری ہوتا ہے اور امور ذہنیہ میں بھی جاری ہوتا ہے تو دو تعریفیں لے آئے۔ اب جو پہلی تعریف ہے وضع لمعنی معلوم،
تو اس وہاں معنی سے مراد امور ذہنیہ ہے، کیونکہ معنی دل میں ہوتے ہیں، ذہن میں ہوتے ہیں، اس لیے پہلی تعریف سے خصوص کی پہلی قسم امور ذہنیہ کی طرف اشارہ ہو گیا، اور دوسری تعریف لے آئی، اس سے اشارہ کیا امور خارجیہ کی طرف، یعنی جواہر اور اعیان کی طرف۔ تو خاص کے دونوں قسموں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مصنف نے خاص کی دو تعریفیں کی۔ کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ والعام کل لفظ، اور عام ہر وہ لفظ ہے ینتظم جمعا من المسمیات، جو جمع کو شامل ہو، جماعت کو شامل ہو، من المسمیات افراد کے، لفظاً اور معنن، یہ شمول یا لفظاً ہوگا یا معنن ہوگا۔ عام ہر وہ لفظ ہے، کل لفظ بمنزلہ جنس کے ہے، کل لفظ بمنزلہ جنس کے ہے، تمام الفاظ کو شامل ہے۔ لہذا عام کی تعریف میں لفظ موضوع اور محملات دونوں داخل ہو گئے۔ البتہ کل لفظ کی قید سے محملات نکل گئے تقسیم کے قرینے سے، کیونکہ یہ تقسیم پہلی قسم کی ہے اور وہ معنی وضعی کے اعتبار سے ہے، لفظ معنی کے لیے وضع کرنے کے اعتبار سے، لہذا تقسیم کے قرینے سے پتہ چل رہی ہے کہ یہاں لفظ سے مراد مطلق لفظ نہیں ہے بلکہ لفظ موضوع ہے، موضوع للمعنی ہے، اس لیے کل لفظ بمنزلہ جنس ہے، اور اس سے مراد لفظ موضوع مراد ہے، محمل مراد نہیں ہے تقسیم کے قرینے سے۔ تو تمام موضوع الفاظ کو شامل ہے جنس۔ ینتظم، یہ فصل اول ہے، ینتظم جو شامل ہوتا ہے، جس میں شمول ہوتی ہے، یہ فصل اول ہے، اور اس ینتظم کی قید سے مشترک بھی نکل جاتا ہے اور خاص بھی نکل جاتی ہے۔ خاص کا نکلنا تو ظاہر ہے، اس لیے کہ خاص ایک فرد کو شامل ہوتی ہے، اس میں تو شمول ہوتا ہی نہیں ہے، بندہ ہی ایک ہے، 5-6 ہو تو آدمی کہتے ہیں سب جمع ہو گئے، لہذا خاص نکل گیا، اور مشترک بھی نکل جاتا ہے، اس لیے کہ مشترک میں شمول نہیں ہوتا۔ مشترک میں شمول، مشترک جو ہوتی ہے وہ تمام افراد کو، بہت سارے افراد کے لیے وضع ہوتی ہے، لیکن سب کو بیک وقت شامل نہیں ہوتا، بلکہ علی سبیل البدلیت ہوتی ہے، علی سبیل البدلیت ہر ایک کو شامل ہوتی ہے، شمول نہیں ہے، بدلیت ہے۔ اس لیے ینتظم کی قید سے مشترک اور خاص دونوں نکل جاتے ہیں۔ جمعا من المسمیات، جمعاً، جمعاً دوسری فصل ہے، جمعاً کی قید سے اعداد نکل جاتے ہیں، تثنیہ نکل جاتا ہے، جماعت کو شامل ہو، جمع کو شامل ہو تو تثنیہ نکل گیا، اور اعداد بھی نکل گئے، گنتی 5، 3، 8، 10 اعداد بھی نکل جاتے ہیں، اس لیے کہ جو اعداد ہوتے ہیں مثلا 5 ہے تو 5 کے جو 1 اور 2 اور 3، 4 ہیں، یہ ان کے افراد نہیں ہیں بلکہ یہ ان کے اجزاء ہیں، یہ ان کے اعداد جو ہوتے ہیں وہ اجزاء سے مرکب ہوتے ہیں، افراد سے مل کر نہیں بنتے، اور یہ افراد کو شامل ہوتا ہے، افراد کی ایک جماعت کو شامل ہوتا ہے، اس لیے جمعاً کی قید سے تثنیہ نکل جاتا ہے اور اعداد بھی نکل جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اجزاء پر مشتمل ہوتے ہیں، اجزاء سے مرکب ہوتے ہیں، افراد سے مرکب نہیں ہوتے، اور افراد میں اور اجزاء میں فرق ہے، اجزاء میں اور افراد میں، اس لیے کہ کل اجزاء جو ہیں، اجزاء مل کر کل ہو کر بنتا ہے، تو یہ کل جو ہوتا ہے مرکب من الاجزاء ہوتے ہیں، کئی اجزاء مل کر کل بنتے ہیں، اور کل کا حمل اجزاء اور جز پر درست نہیں ہوتا، کل کا حمل اجزاء پر درست نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ید زید زیدن،
ید زید زید، زید کا ہاتھ زید ہے، زید کا ہاتھ زید ہے، تو زید کل ہے، اس کا حمل اب جز پر نہیں ہو سکتا اور تمام اجزاء مل کر کل بن جاتا ہے، اس لیے اجزاء اور ہے اور افراد اور ہیں۔ کلی اپنے افراد پر محمول ہو سکتی ہے، کلی اپنے افراد پر کیا ہو سکتی ہے، اور کلی اپنے افراد کے ضمن میں پائی جاتی ہے، کلی اپنے افراد کے ضمن میں پائی جاتی ہے اور کلی اپنے افراد پر محمول ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ زید انسان، زید انسان، تو انسان کلی ہے اور زید جزئی ہے، فرد ہے اس کا، اور کلی کا حمل جزئی پر درست ہے، فرد پر درست ہے۔ چونکہ اجزاء میں اور افراد میں فرق ہے، اس لیے جمعاً کی قید سے جیسے تثنیہ نکل گیا، اسی طرح اعداد بھی نکل گئے۔ لہذا یہ شارح کہتے ہیں یہ دونوں خاص میں داخل ہو گئے۔ کس میں داخل ہو گئے؟ خاص میں داخل ہو گئے، جبکہ وہ آپ نور الانوار میں پڑھ چکے، وہاں کہا تھا کہ نہیں، خاص تثنیہ خاص اور اعداد یہ خاص بھی نہیں، خاص بھی نہیں ہے۔ بہرحال بعض اصولیین نے تثنیہ کو اور اعداد کو خاص میں داخل کیا اور بعض اصولیین نے اس کو نکال دیا۔ جمع کی قید سے جمع منکر بھی نکل جاتا ہے، جمع جمع منکر نکلتا نہیں بلکہ وہ داخل ہے۔ جمعان سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا، جمعان سے اخراج نہیں ہے، جمعان سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ عام کی تعریف میں استغراق شرط نہیں ہے۔ عام کی تعریف میں جو افراد کے ایک جماعت کو شامل ہو، وہ جماعت مستغرق ہو تمام افراد کے لیے، یہ شرط نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے۔ جیسے کہ جمہور کے نزدیک عام کے لیے افراد کا استغراق شرط نہیں ہے، جبکہ بعض حضرات کے نزدیک عام کے لیے استغراق شرط ہے، جیسے کہ صاحب توضیح کے نزدیک عام کے لیے افراد کا استغراق شرط ہے۔ تو جب جمعاً کہا تو اس سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ یہ اس کے لیے استغراق شرط نہیں ہے، اس لیے جمع منکر اس میں داخل ہے، جمع منکر اس میں داخل ہے۔ یہ جمعاً فصل ثانی ہو گیا، اس سے تثنیہ اور اعداد نکل گئے اور جمع منکر اس میں شامل ہے، استغراق شرط نہ ہونا معلوم ہو گیا۔ من المسمیاتی، مسمیات میں سے، افراد میں سے، مسمیات یہ فصل ثالث ہے، اس قید سے مسمیات کی قید سے معانی نکل گئے، اس لیے کہ یہ عام جو ہے عموم اور خصوص یہ الفاظ کی صفات ہیں، اس لیے ماتن نے کہا وہ کل لفظ، لفظ کہا، معلوم ہوا عام عموم اور خصوص معانی میں جاری نہیں ہوتے، اس لیے مسمیات کی قید سے معانی نکل گئے۔ مصنف کے نزدیک شارح نے کہا کہ معانی نکل گئے، اس لیے کہ معانی میں عموم خصوص جاری نہیں ہوتے، الفاظ ہی حقیقتاً عام اور خاص بنتے ہیں، معانی نہیں ہوتے۔ لیکن آپ نور الانوار میں پڑھ چکے ہو کہ اس میں 3 قول ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ الفاظ اور معانی میں عموم خصوص جاری نہیں ہوتے، معانی میں عموم خصوص جاری نہیں ہوتے، نہ ہی حقیقتاً نہ ہی مجازاً، ایک قول یہ۔ دوسرا قول یہ کہ عموم اور خصوص الفاظ میں حقیقتاً جاری ہوتے ہیں اور معانی میں مجازاً جاری ہوتے ہیں، یہ دوسرا قول۔ تیسرا قول یہ ہے کہ عموم اور خصوص
الفاظ اور معانی دونوں میں حقیقتاً جاری ہوتے ہیں، دونوں میں حقیقتاً جاری ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں جو شارح نے یہاں کہا کہ مشائخ کے نزدیک، متاخرین مشائخ کے نزدیک، یہ معانی میں جاری نہیں ہوتے، لیکن متقدمین کے نزدیک جاری ہو جاتے ہیں۔ بہرحال متقدمین کے نزدیک پر یہ مسمیات قید اتفاقی ہوگی، احترازی نہیں، اور متاخرین کے نزدیک یہ فصل ثالث بن جائے گی، قید احترازی ہوگی اور اس سے معانی نکل گئی۔ لفظاً اور معناً، یہ ینتظم کے لیے تمیز ہے کہ وہ شمول یا لفظاً ہوگا یا معناً ہوگا۔ وہ جو شمول ہے افراد کو یا لفظاً ہوگا، یعنی وہ لفظ، وہ عام لفظاً اور معناً جمع ہوگا اور افراد کو شامل ہوگا، جیسے کہ عام کے صیغے ہیں کرجال، نساء، مسلمین یا مسلمون، تو یہ لفظاً بھی جمع ہے اور معناً بھی جمع ہے۔ او معناً، یا صرف معناً شمول ہوگا، لفظ کے اعتبار سے وہ الفاظ خاص ہوں گے لیکن معنی کے اعتبار سے اس میں عموم ہوگا، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں یہ معناً، جمع معناً ہے۔ جیسے کہ من ہے، ماں ہے، قوم ہے، رہتن ہے، تو یہ جمع لفظ کے اعتبار سے جمع نہیں ہے، معنی کے اعتبار سے جمع ہے، اس میں معنی کے اعتبار سے شمول ہے۔ البتہ اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ نکرہ منفیہ، وہ نکرہ جو کلام منفی میں واقع ہو، چاہے اس پر صراحتاً حرف نفی داخل ہو یا ایسے کلام میں نکرہ آیا ہو کہ جس کلام میں نفی موجود ہو، اس پر داخل نہ ہوا ہو، تو وہ بھی تو عام ہوتی ہے، وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ عام ہوتی ہے، حالانکہ نہ وہاں لفظاً جمع ہے نہ معناً جمع ہوتا ہے۔ ما رأیت رجلا، ما رأیت رجلا واحد ہے، نہ لفظاً جمع ہے اور نہ معناً جمع ہے، اور ہے عام، تو پھر عام کی تعریف تو ایسے عام کو شامل ہی نہیں ہے نکرہ منفیہ کو۔ تو اس کا جواب ذکر کیا ہے کہ نکرہ منفیہ اگر عام کی تعریف سے نکل جاتی ہے تو نکل جائے، کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ یہاں اس عام کی بحث ہے جو حقیقتاً عام ہے، صیغتاً و معناً، اور یہ جو نکرہ منفیہ کا عام ہونا ہے، یہ اس کو جو عام کہا جاتا ہے یہ مجازاً ہے، حقیقتاً نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب یہ دیا آپ کے شارح نے کہ اگر یہ تسلیم بھی کیا جائے کہ یہ تعریف وہ عام کی تعریف میں داخل ہے اور حقیقتاً عام ہے، مجازاً نہیں ہے، اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے تو پھر ہم کہیں گے کہ ہماری جو تعریف ہے یہ اس عام کی ہے جو صیغتاً و معناً ہے، جو صیغتاً اور معناً ہے، یعنی لفظاً اور معناً ہے۔ یہ ہماری تعریف اس عام کے بیان کے لیے ہے، مطلق عام کے بیان کے لیے نہیں ہے۔ اور جو نکرہ منفیہ ہے وہ لفظاً اور معناً یعنی صیغتاً عام نہیں ہے، بلکہ اس کا عام ہونا ضرورتاً ہے، اس کا عام ہونا ضرورتاً ہے۔ وہ تعریف سمجھ میں آ گئی؟ فوائد قیود، تو کل لفظ بمنزلہ جنس کے ہے، اس سے تمام الفاظ اس میں داخل ہو گئے، موضوع الفاظ داخل ہو گئے، محملات تقسیم کے قرینے سے نکل چکے ہیں۔ اور ینتظم فصل اول ہے، اس سے خاص اور مشترک نکل جاتا ہے، جمع من المسمیات، جمعاً سے تثنیہ نکل جاتا ہے اور اعداد نکل جاتے ہیں، اور جمعاً سے اشارہ جمع منکر کے دخول کی طرف ہے کہ یہ تعریف کہ عام کی تعریف میں استغراق شرط نہیں ہے، جیسے کہ بعض مشائخ کے ہاں جیسے صاحب توضیح رحمہ اللہ کے نزدیک استغراق شرط ہے۔ اور من المسمیات یہ فصل ثالث ہے، متاخرین کے نزدیک یہ فصل ثالث ہے، اس سے معنی نکل گئے
کیونکہ ان کے نزدیک عموم خصوص الفاظ معانی میں جاری نہیں ہوتے، صرف الفاظ ہی کے صفات ہیں، الفاظ میں جاری ہوتے ہیں، جبکہ متقدمین کے نزدیک یہ قید اتفاقی احترازی نہیں ہے۔ کہاں سے ترجمہ رہ گیا تھا؟ کہاں سے؟ شروع کتاب سے۔ فالقرآن، اما الکتاب، رہی کتاب، فالقرآن تو وہ قرآن ہے، المنزل علی الرسول، جس کو نازل کیا گیا ہے رسول پر، المکتوب فی المصاحف، جس کو ثابت کیا گیا ہے مصاحف میں، مکتوب بمعنی مثبت کے لے چکے ہیں، المنقول عنہ نقلا متواترا، جو آپ سے منقول ہے نقل تواتر کے ساتھ، بلا شبہۃ، بغیر کسی شک و شبے کے، وہو اسم للنظم والمعنی جمیعا، قرآن نظم، لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے، فی قول عامۃ العلماء، عام علماء کے قول میں، وہو الصحیح من مذہب ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہی صحیح مذہب ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، الا انہ لم یجعل النظم رکنا لازما، مگر یہ کہ اس نے نظم کو، لفظ کو رکن لازم نہیں بنایا، فی حق جواز الصلاۃ خاصتاً، خاص طور پر نماز کے جواز کے حق میں، اگرچہ سے پھر کیا کر لیا، رجوع کر لیا۔ وہ اقسام النظم والمعنی، نظم اور معنی کے جو اقسام ہیں، فیما ان چیزوں میں کہ یرجع الی معرفت احکام شرعی، کہ جو شریعت کے احکامات کی پہچان کی طرف لوٹتی ہے، اربعۃ، جس کی 4 قسمیں ہیں، تو اقسام بمعنی تقسیمات کی ہے، اقسام یعنی 4 تقسیمات ہیں۔ الاول فی وجوہ النظم صیغۃ و لغۃ، پہلی تقسیم یہ نظم کے اقسام میں ہے صیغۃ اور لغۃ، یعنی وضع کے اعتبار سے، وہی اربعۃ، اور یہ 4 ہے۔ پہلی ہے الخاص، وہو کل لفظ، خاص ہر وہ لفظ ہے وضع جس کو وضع کیا گیا، لمعنی معلوم، ایک معلوم معنی کے لیے، علی الانفراد، تنہا طور پر، وکل اسم، اور ہر وہ اسم ہے وضع لمسمى معلوم، جس کو معلوم ذات کے لیے وضع کیا گیا، علی الانفراد، تنہا طور پر، والعام، اور جو عام ہے وہ کل لفظ، ہر وہ لفظ ہے، ینتظم جمعا من المسمیات، جو افراد کے ایک جماعت کو شامل ہوتے ہیں، لفظاً اور معنن، یہ شمول لفظاً ہوگا یا معنن ہوگا۔ حکم انشاءاللہ پھر ہو جائے۔